الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن، لا بیع فیہ، نہ تجارت ہوگی اس میں، ولا خلہ، اور نہ دوستی، ولا شفاعہ، اور نہ کوئی سفارش، والکافرون هم الظالمون، اور انکار کرنے والے وہی ظلم کرنے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 34واں رکوع، آیت نمبر 154 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات سن رہے ہیں، اس سے قبل قتال فی سبیل اللہ کا مسئلہ بیان ہوا، اور بنی اسرائیل کے اس گروہ کا فصل تذکرہ ہوا کہ جنہوں نے اپنے نبی سے گزارش کی تھی کہ ہمارے لیے جہاد کے لیے امیر مقرر کیا جائے، اور جب امیر حضرت طالوت مقرر ہوئے تو بعد میں انہوں نے پہلے تو اس کو امیر ماننے سے انکار کیا، پھر دلائل کے بعد مان لیا، اور کچھ لوگ آزمائے گئے اور کچھ لوگ کامیاب ہوئے اور باقی آزمائش میں ناکام ہوئے۔ بہر صورت جہاد فی سبیل اللہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی اہل ایمان کو۔ جیسا کہ آپ حضرات پہلے سن چکے ہیں اور جانتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا مسئلہ بھی بیان ہوتا ہے۔ تو آج کے سبق میں انفاق فی سبیل اللہ کا مسئلہ بیان ہے اور اس کی ترغیب ہے۔ جیسے اللہ کی راہ میں جان کی ضرورت پڑے تو جان پیش کرنی چاہیے، ایسے ہی مال کی ضرورت پیش آئے تو مال بھی پیش کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل ان یأتی یوم، وہ دن آنے سے پہلے، یعنی قیامت کا دن آنے سے پہلے پہلے۔ قرآن کریم میں صدقہ خیرات کی ترغیب مختلف انداز میں دی گئی ہے، کہیں سمجھا کر دلائل کے ساتھ ترغیب کے انداز میں، اور کہیں آخرت کے عذاب سے ڈرا کر۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں موت آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کر لو، من قبل ان یأتی احدکم الموت،
فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ موت کے وقت انسان کہے گا اے اللہ مجھے تھوڑی مہلت عطا فرما تاکہ میں کوئی صدقہ خیرات کر لوں، تاکہ تیرے راستے میں کوئی مال خرچ کر لوں۔ فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا وقت آ جائے گا پھر کسی کو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی، وہ وقت آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو۔ اور ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں وہی بہتر ہے کہ جب تو صحت مند بھی ہو اور زندگی کی امید بھی ہو اور فقر سے خوف بھی کرتا ہو، اس وقت بندہ اللہ کے نام پہ دے، یہ بڑا بہترین ہے۔ اور اس وقت کے صدقے کا کیا فائدہ کہ جب موت آ جائے اور روح حلق تک پہنچ جائے اور پھر بندہ کہے کہ فلانے کو اتنا دے دو اور فلانے کو اتنا دے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب تو یہ مال خود بخود ہی فلانوں کا ہو جائے گا، تجھے کہنے کی ضرورت بھی نہیں رہی، تجھے تو اس وقت دینا چاہیے تھا جب یہ مکمل تیرے پاس تھا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک مقام پر یوں فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا مالکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض، تمہیں کیا ہوا تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کتراتے ہو، حالانکہ آسمانوں زمین کا حقیقی وارث بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ جتنے خزانے ہیں، جتنا مال ہے، جتنا پیسہ ہے، یہ تمہارا تو نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت کا ہے۔ اور سورۃ الحدید میں ایک مقام پہ فرمایا خرچ کرو مما جعلکم مستخلفین فی، کہ یہ مال تمہیں خلافت کے طور پر ملا ہے، کل کسی اور کے پاس تھا اور آئندہ کل پھر کسی اور کے پاس ہوگا، اب تمہارے پاس ہے۔ فرمایا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی آخرت کو حاصل کر لو، اللہ کی رضا کو حاصل کرو۔ فرمایا ایک بزرگ کہتے ہیں میں بازار میں جا رہا تھا، ریڑھی پر ایک برف والے نے ایک جملہ بولا تو میرے دل پر چوٹ لگی۔ برف والا کہہ رہا تھا لوگوں برائے مہربانی مجھ سے جلدی جلدی سودا خرید لو، میرا وہ سرمایہ ہے جو بالکل مجھ سے ضائع ہونے والا ہے، کہیں میں ساری موڑی ضائع نہ کر بیٹھوں، برف پگھل رہی ہے اور کہیں میرا سارا نقصان ہی نہ ہو جائے۔ فرمان لگے کہ مجھے سمجھ میں آیا کہ دنیا کی زندگی ہو یا دنیا کا مال ہو، یہ اسی برف کی طرح ہے کہ وہ کہیں سارا سرمایہ ضائع ہی نہ ہو جائے، کہیں سارا خسارے میں نہ چلا جائے، یہ پگھل کر ختم ہی نہ ہو جائے، یہ مال تیرا ختم ہی نہ ہو جائے اور یہ زندگی تیری تمام ہی نہ ہو جائے۔ اس سے پہلے پہلے اس مال سے اور اس زندگی سے اللہ کے ساتھ سودا کر لیجئے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے سودا کر لیا اہل ایمان سے ان کی جانوں کا بھی اور ان کے مالوں کا بھی، بان لہم الجنہ، فرمایا کہ جنت تم لے لو اور دنیا میں مال و متاع جو ہے میرے نام پر لوٹا دو۔ سبحان اللہ۔ اور پھر سب سے خوبصورت انداز ہے جو ہم 2 رکوع پہلے پڑھ چکے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں جو اللہ کو قرض حسنا دے دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، پھر جب میں بدلے دوں گا نا تو پھر میں اپنی شان کے مطابق بدلے عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو کیا فرماتے ہیں یہاں پہ تھوڑا آخرت سے ڈرایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل ان یأتی یوم، وہ دن آنے سے پہلے پہلے، کون سا دن؟ لا بیع فیہ، جس میں خریدنا بیچنا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو انسان کاروبار کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، کچھ دے رہا ہے کچھ لے رہا ہے، کہیں پھنس جاتا ہے پیسے دے کر جان چھڑا لیتا ہے۔ فرمایا وہاں ایسی باتیں نہیں چلیں گی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں انسان دوسرے کے کام آ جاتا ہے، بعض دفعہ مجرم پکڑا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے فلاں وزیر کا بیٹا ہے جی، فلاں کا بھانجا ہے، وہ خود بخود ہی پولیس والے ڈر کے مارے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے مصیبت نہ بن جائے۔ اس کی ذات اس کی ذات کے کام آ جاتی ہے۔ فرمایا وہ ایسا دن ہوگا لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کسی کی ذات کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گی۔ ولا يقبل منها شفاعہ،
کسی کی سفارش بھی کام نہ آئے گی۔ بڑے بڑے مجرموں کو جناب اوپر سے فون آ جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے، پر وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہے کوئی نعوذ باللہ کوئی اوپر سے فون آ جائے، وہاں تو اوپر ہے ہی کوئی نہیں، کس کا فون آئے گا، کون آرڈر دے گا؟ اور ولا یؤخذ منها عدل، کسی سے بدلہ بھی نہ لیا جائے گا۔ دنیا میں رشوت کے ذریعے بندہ جان چھڑا لیتا ہے، وہاں تو مجرم چیخ رہا ہوگا ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرا مال کہاں گیا، میرے کچھ کام نہ آیا، میری سلطنت حکومت کہاں گئی، میرے کچھ کام نہ آئی۔ فرمایا وہ ایسا دن ہوگا کوئی بدلہ کسی سے نہ لیا جائے گا۔ ولا ہم ینصرون، دنیا میں دوست احباب آ جاتے ہیں، پارٹی والے جمع ہو جاتے ہیں اور جناب احتجاج وغیرہ کر کے چھڑا لیتے ہیں۔ فرمایا ولا ہم ینصرون، وہاں کوئی کسی کی مدد بھی نہیں کرے۔ فرمایا واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے، فرمایا خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ، جس میں نہ کوئی بیچنا ہوگا نہ کچھ خریدنا ہوگا، ولا خلۃ، اور نہ کوئی دوستی ہوگی۔ بیچنا خریدنا تو کیا ہوگا، وہاں تو اعمال کے ساتھ ہی سارے سلسلے چلیں گے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانتے ہو مفلس کون ہے، غریب کون ہے، نادار کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو، اگلے وقت کے لیے نہ ہو، ہم اس کو مفلس سمجھتے ہیں، بھوکا ہو، پریشان ہو۔ فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، حج کیا ہوگا، خیرات بھی کی ہوگی، اور بھی بڑے نیکی کے کام کیے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کے ساتھ کسی کو اذیت پہنچائی ہوگی، اپنے ہاتھ کے ساتھ کسی کو دکھ پہنچایا ہوگا۔ اور قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، جس کو جو دکھ پہنچایا نا، کسی کو برا بلا کہہ دیا، کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی، وہ سارے آئیں گے یا اللہ فلاں دن اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، ہمیں اس سے بدلہ چاہیے۔ اور بیچنا تو وہاں ہے کوئی نہیں کہ کوئی پیسے دے کے جان چھڑائے، وہاں پہ تو نیکیاں ہیں، چل پھر نمازیں اس کی تو لے لے، یا اللہ مجھے بھی مارا تھا، چل روزے پھر تو لے لے اس کے، یا اللہ میرے ساتھ بھی زیادتی کی تھی، اچھا پھر زکوٰۃ اس کی تو لے لے، یا اللہ میرے ساتھ بھی یہ کیا تھا، حج تو لے لے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بڑی نیکیاں لے کر گیا تھا، ساری نیکیاں تو لوگ لے گئے اس سے، اب کھڑے ہیں مطالبے والے، یا اللہ ہمیں بھی مارا تھا، ہمارے ساتھ بھی زیادتی کی تھی، فرمایا نیکیاں اس کے بعد رہی کوئی نہیں، اچھا جو تمہارے گناہ ہیں نا وہ اس پر ڈال دیتے ہیں، ان کی غلطیاں ان کے گناہ اٹھا کر اس پر ڈالے جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر گھسیٹ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ مفلس تو یہ شخص ہے بڑی نیکیاں لے کر گیا تھا اور کچھ بھی نہ بچا پایا۔ ایک نو مسلم صحابی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے احکامات پوچھے، آپ نے بتایا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ سارے احکامات بتائے۔ جب وہ جانے لگا تو آپ نے ٹھہر جا، میں تجھے ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو تیرے سارے دین کے اعمال کی حفاظت کرنے والی ہو؟ کہا یا رسول اللہ وہ چیز تو ضرور بتائیے۔ فرمایا املک علیک لسانک، یہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ یہ جو زبان کے بول ہیں نا یہ ساری نیکیوں کو بعض دفعہ ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے نا کہ ایک آدمی شراب پی کر نشے میں مست ہو کر مدہوش اور نیم برہنہ حالت میں بڑی بری کیفیت میں سر راہ پڑا ہوا تھا۔ ادھر سے مسجد میں نماز ہوئی تو کچھ لوگ باہر نکلے، ظاہر اس کی حالت ایسی تھی کہ مناسب نہیں تھی، تو ان نمازیوں میں سے ایک آدمی نے اس کو خوب گالیاں دی، تو اس حالت میں یہاں بیٹھا ہے اور یہ کر رہا ہے، اور خوب برا بلا کا لعن طعن کیا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اس شرابی اور نشئی نے سر اٹھایا اور اس نے کہا کہ یہ کام ہمارا ہے، تمہارا نہیں ہے، جو گالیاں تم دے رہے ہو نا یہ ہم لوگوں کا کام ہے، نشے میں مست ہو کر اور بےہودہ گوئی کرنا۔ تمہارا کام تو یہ تھا اذا مروا باللغو مروا کراما، اگر تم غلطی کے ساتھ گزرے ہو تو عزت کے ساتھ شائستگی کے ساتھ گزرنا تھا۔ برائی کو روکنا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ بندہ خود برائی میں مبتلا ہو جائے، وہ ہے تو لطیف ہے لیکن بات بڑی سمجھنے کے لیے ہے کہ بندہ نماز پڑھ رہے تھے نا، 3 دریا کے کنارے، نہر کے کنارے،
ایک نماز میں بولا کہ واہ بھائی مچھلی کے کیا کہنا ہے، اوہ مچھلی کو دیکھو. دوسرا کہتا ہے چپ کرو نماز اس نہیں بولی دا. تیسرا کہتا ہے شکر ہے میں نہیں بولیا. اب بول تو سارے گئے ہیں، پتہ کسی کو نہیں چلا. دیکھو ایک آدمی کا جرم واضح ہے، وہ تو ٹھیک ہے، میں جو اس کو برا بلا کہہ رہا ہوں، گالیاں دے رہا ہوں، ماں بہن ایک کر رہا ہوں، یہ بھی تو جرم ہے نا. یہ بھی کیا ہے؟ زبان کا بول ہے نا، یہ بھی جرم ہے نا. لیکن مجھے اس کا احساس نہیں ہوا، مجھے پتہ نہیں چلا. میں کہا شکر ہے میں نہیں بولا، حالانکہ میں تو بول گیا ہوں. تو میرے بھائی اور میرے بزرگوں، زبان کی حفاظت جو ہے اعمال کی حفاظت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر روز صبح کے وقت انسان کے وجود کے جتنے اعضاء بھی ہیں وہ زبان کی منت کرتے ہیں، ذرا تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. دو آدمیوں کو دیکھا آپس میں لڑ رہے ہیں جناب، ایک دوسرے کو مار مار کے زخمی کر دی ہے. اور کیا ہوا؟ اس نے مجھے گالی دی ہے. تو شروع تو بات زبان سے ہوئی نا، شروع بات کہاں سے ہوئی؟ زبان سے. اور آگے پھر ہاتھ بھی چل گئے، آگے پھر ڈنڈے بھی برس پڑے، اور بعض دفعہ فائرنگ بھی ہو گئی اور جان بھی چلی گئی. بات زبان سے شروع ہوئی تھی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا لا بیع فیہ، اس دن کوئی تجارت اور نہیں ہوگی، یہ نیکیوں کے ساتھ ہی ہوں گی. اور اگر میرے زبان کی بول کی وجہ سے میری ساری نمازیں اگلا لے گیا تو بتاؤ میرے کے لیے فائدہ ہے یا کتنا بڑا نقصان ہے میرے لیے. اس لیے فرمایا اس دن اور تجارت نہیں ہوگی، کوئی مال پیسے والی تجارت نہیں ہوگی، اس دن نیکیاں دوسرے لے جائیں گے. اور نمبر 2 فرمایا ولا خلا، اس دن دوستیاں بھی نہیں ہوں گی. اس دن دوستیاں. اور ایک مقام میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ الاخلاء، اخلاء دوستوں کو کہتے ہیں. فرمایا الاخلاء یومئذ، بڑے گہرے دوست، بڑے پختہ دوست، بڑے پکے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. الا المتقین، ایک ہی دوستی بچے گی جو تقوی کی بنیاد پر ہوگی. اللہ تعالیٰ میں وہ نصیب فرمائے. یہ دو شخص جو آپس میں محبت صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں نا، اور دنیاوی کوئی مفاد نہیں ہے، دنیاوی کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی اور لالچ نہیں ہے، کوئی اور غرض نہیں ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، عرش الہی کے سائے کے علاوہ جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس عرش کے سائے کے نیچے اللہ ان دو بندوں کو بھی بلائیں گے. ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ. اللہ کہیں گے جن دو بندوں نے دنیا میں محبت میری رضا کے لیے کی تھی نا، آج وہ بھی میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جائیں. اتنا خاص اعزاز ہوگا اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کو. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. آمین. باقی دوستیاں تو ختم ہو جائیں گی. اور 29ویں پارے میں کیا فرمایا؟ لا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم، بڑا گہرا دوست، دنیا میں بڑے پختگی دوستی کرنے والے، اس دن حالت کیا ہوگی؟ لا یسألو، کوئی دوست کسی دوست سے حال بھی نہیں پوچھے گا. اتنا بھی نہیں پوچھے گا بھائی خیریت تو ہے نا، کیا گزر رہی ہے، اتنا بھی کوئی کسی سے نہیں پوچھے گا. بلکہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخی، بندہ کہے گا یا اللہ میرے بیٹوں کو پکڑ کے دوزخ میں ڈال دے، میری بیوی کو پکڑ کے دوزخ میں ڈال دے، وفصیلتہ التی تؤوی، میرا کنبہ قبیلہ جس کے اوپر میں ناز کرتا تھا، اللہ اس سارے قبیلے کو دوزخ میں ڈال دے. ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، دنیا میں جتنے انسان بستے تھے اے اللہ سب کو دوزخ میں ڈال دے، مجھے نجات دے دے میں بچ جاؤں. اس دن تو دوستیاں ختم ہو جائیں گی، رشتے بھول جائیں گے. ماں بیٹے کو بھول جائے گی اور رشتہ پیچھے کیا رہتا ہے؟ وہ ماں جو بچے کے لیے تڑپ جایا کرتی تھی، ماں کی مامتا جواب دے جائے گی. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ. اللہ فرماتے ہیں اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے؟ ڈرو نہ قیامت کے دن سے، کتنا شدید دن ہے. فرمایا اس دن بچہ بوڑھا بن جائے گا، بچہ بوڑھا بن جائے گا. علماء نے اس کی 2
توجیحات کی ہیں. فرماتے ہیں ایک وجہ تو یہ ہے بچہ بوڑھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا لمبا دن ہوگا نا، اتنے دن میں بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اتنا لمبا دن. کان مقدارو 50,000 سنہ، 50,000 سال کا جو ایک دن ہوگا تو گویا کہ بچہ بوڑھا ہو گیا، اتنا لمبا دن ہے. اور دوسری بات فرماتے ہیں کہ بڑھاپا آتا ہے غم کی وجہ سے. بڑھاپا کس کی وجہ سے آتا ہے؟ غم کی. میں نے حکیم سے پوچھا کہ بڑھاپے کا سبب کیا ہے؟ فقال بلغم. حکیم نے کہا بلغم، ریشہ جب زیادہ ہو جائے نا کہ وجود میں تو پھر بڑھاپا آتا ہے. قلت لا بل غم، میں نے کہا بلغم نہیں بلکہ غم، بلکہ غم. غم جب انسان کو گھیر لیتے ہیں انسان بوڑھا ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ وہ دن اتنا غمگین کر دینے والا ہوگا کہ اس دن کا غم اتنا ہوگا کہ اگر بچے کے اوپر وہ غم ڈال دیا جائے تو بچہ غم کی وجہ سے بوڑھا ہو جائے. ہاں جی، اتنا شدید دن ہے. فرمایا اس دن کے لیے فکر کرو، یہ جو مال پیسہ اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں دو اور اس دن کے لیے کوئی سامان تیار کرو، ورنہ یہ دنیا کی زندگی تو سب ادھر ہی رہ جانے والی ہے. انسان ہی پیسہ جوڑتا کہ جناب چلو کوئی بندہ مکان بنا لے گا، کوئی جناب بچوں کے لیے کوئی فائدہ ہو جائے گا، کوئی یہ کچھ اکٹھا کر رہا ہوں جی، بس کھانا بھی کم کر لیا، فروٹ کھانا چھوڑ دیے ہیں، دودھ زیادہ منگوانا چھوڑ دیا ہے، وہ جی کچھ چھت بن جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح اس کی فکر کرتے ہو نا اس چھت کی فکر بھی کرو دن قیامت کے. فرمایا وہاں پھر سورج جب سر پہ آئے گا تو وہاں کیا کرو گے؟ فرمایا یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ. فرمایا نہ کوئی تجارت ہوگی، نہ کوئی دوستی ہوگی اور نہ کوئی سفارش ہوگی. ایک تو وہ سفارش ہے نا جی، جیسے اس سے اگلی آیت الکرسی ہے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، اس میں آیا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذن، اذن کے ساتھ. وہ تو سفارش برحق ہے، انبیاء بھی فرمائیں گے اور جناب علماء بھی فرمائیں گے، مجاہدین بھی کریں گے، ہر ایک اللہ تعالیٰ توفیق دے گی جس کو. لیکن ایک دوسری سفارش یہ ہے کہ میں یہ امید میں رہوں کہ بادشاہ خیر ہے جی میں جو مرضی کرتا رہوں مجھے کوئی نہ کوئی چھڑا لے گا. فرمایا ایسی کوئی سفارش نہیں ہوگی کہ تجھے کوئی چھڑا لے گا. جیسے نعوذ باللہ وہاں کوئی اندھا کھاتا ہے کہ جس کا آرڈر چلے اور جس کا بس چلے وہاں سے جناب چھڑا کر لے جائے، نہ ایسی کوئی سفارش قائم. وہاں تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب اجازت ملے گی تب آپ سفارش فرمائیں گے، بغیر اجازت کے بغیر اذن کے کوئی سفارش نہیں. قیامت کا دن ہے اور سورج سر پہ ہے اور انسان جمع ہو کے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں، آپ سفارش کریں. اور آدم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ رب آج بڑا غصے میں ہے، لست لہا، اس کام کے لیے میری ہمت نہیں کہ میں جا کے سفارش کروں. اب ذرا سفارش کا مطلب سمجھنا کہ جب آدم علیہ السلام جیسا بھی معذرت کر لیں گے تو فرمایا اس وقت اتنی آسان نہیں ہے کہ سفارش جو جائے اور جا کے کر لیں. اذهبوا الى غیری اذهبوا الى نوح، کسی اور کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. حدیث پاک میں آتا ہے پھر لوگ نوح علیہ السلام کو کہیں گے آپ کو اللہ نے رسول بنایا تھا نا، 950 سال آپ نے دعوت دی تھی نا، آپ جناب سفارش کریں. کہ میں نہیں کر سکتا، اللہ بڑا غصے میں ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ پوچھیں بیٹے کے لیے دعا کیوں کی تھی تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں تو نہیں کر سکتا بھائی. اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ. اذهبوا الى ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ رب کا خلیل. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا ہے وہ اللہ کا خلیل. اس سے کہیں گے آپ سفارش کریں اور رب کا خلیل کہے گا میری ہمت نہیں کہ میں جا کے سفارش کروں، تم فلاں کے پاس جاؤ. حتیٰ کہ سارے نبی معذرت کر جائیں گے، آخر میں باری آئے گی ساری امتیں اکٹھی ہو کے میرے نبی کے پاس اور تیرے نبی کے پاس آئیں گی صلی اللہ علیہ وسلم. اب کس طرف کو جائیں، کس کو سنائیں دکھڑا، مشفق بتا دے کوئی جو شافع بنے ہمارا. وہ آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آ گئے محمد، براق ہے سواری، اٹھی صدا حشر سے قربان شاہ سوارا. جبرائیل وہ فرشتہ جو سید ملائکہ کا تھامے ہوا ہے باغیں، دیکھو عجب نظارہ، دربار جا رہی ہے حضرت کی یہ سواری، جا کر کرے شفاعت اب بخش دے غفارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر امتیں میرے پاس آئیں گی اور ادھر تو امتوں کے آنسو اور ادھر رب کا جلال. ابھی اجازت تو ملی کوئی نہیں سفارش کی. یاد رکھنا
ایسا نہیں ہوگا کہ امتیں آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش شروع کر دیں، نہیں، آپ فرماتے ہیں پھر میں مقام محمود پر جاؤں گا، پھر میں اللہ کا سجدہ کروں گا، سفارش نہیں، رب کا سجدہ کروں گا، رب کی حمدیں بیان کروں گا، اللہ کی تعریفیں کروں گا۔ یا رسول اللہ کیسی تعریفیں؟ حدیث میں آتا ہے لم یحضر الآن، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، اس وقت اللہ ذہن میں ڈالیں گے تو میں اللہ کی حمدیں ثنائیں تعریفیں کروں گا، اتنی تعریفیں کروں گا، اتنی تعریفیں کروں گا، اتنی تعریفیں کروں گا کہ میرے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع رأسک سل توتا، میرے محبوب سر اٹھائیے، اب آپ سوال کریں میں آپ کو دوں گا، سبحان اللہ، آپ سفارش کریں آپ کی سفارش میں قبول کروں گا۔ یہ ہے اذن ہوا، اجازت ملی، تب آپ نے سفارش کرنا شروع کی، ورنہ اجازت کے بغیر تو کوئی کلام نہیں کر سکتا۔ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی کلام نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے، اور پھر اجازت ملنے کے بعد یہ نہیں کہ جو مرضی آئے کہے، وقال صوابا، پھر بھی بات وہی کہے گا جس کو اللہ پسند فرمائیں گے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں اس دن کے لیے لوگوں فکر کرو جس دن تجارت نہیں ہوگی، دوستیاں نہیں ہوں گی، سفارش بھی کوئی کام نہیں آئے گی۔ والکافرون هم الظالمون، کفر کرنے والے، انکار کرنے والے اصل میں ظالم وہی ہیں۔ اللہ میں ظلم سے محفوظ فرمائے آمین۔ اور اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، نہ خرید و فروخت ہوگی اس میں، نہ دوستی اور نہ کوئی سفارش ہے۔ والکافرون هم الظالمون، اور انکار کرنے والے، کفر کرنے والے وہی ہیں، ظلم کرنے والے۔